قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہم دیکھتے ہیں کہ روز آئے دنوں پاکستان میں ہم خبریں سنتے ہیں. کبھی کسی بچی کے ریپ کی خبر ملتی ہے، کبھی کسی بوڑھی عورت کی، کبھی کسی جوان کی، کبھی کسی بیٹی کی، کبھی کسی بہن کی. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات، یہ قوم اتنی بے حرص کیوں ہو گئی، اتنے یہ معاملات، اتنے یہ کیوں بننے شروع ہو گئے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، مین وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا. یہ قوم کو بے حس کس چیز نے کر دیا، یہ بے حیا کب سے ہو گئے، اس کی وجہ اور سبب کہاں سے ہمیں ملے گی. میں نے جب اپنا فیس بک کھولی تو سامنے ایک ایڈ چل رہی تھی کہ اپنی پسند کی لڑکی سے بات کرنے کے لیے ہمارا ایپ جو ہے انسٹال کریں، کبھی بیگو پر آئیں اور ہمارے اپنی پسند کی لڑکی سے بات کریں، کبھی جی فلاں ایپ ہے، کبھی فلاں ایپ ہے. یہ کھلی فحاشی کی اجازت پاکستان میں کس نے دی؟ یہ جو آج کل کھلی عام فحاشی جو پھیلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ان کو کون پکڑے گا؟ یہ پاکستان میں سر عام فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اور اس پر وہ واضح لفظوں میں کہا جا رہا ہے، ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، مشہوری ہوتی ہے اور سامنے لا کر رنگ برنگی لڑکیاں وہ نیم لباس میں وہ سامنے لا کر کھڑی کر کے پوچھا جاتا ہے بتاؤ، سلیکٹ کرو ان میں سے کون تمہیں پسند ہے. وہ سامنے تیرے آئے گی، تیرے ساتھ ویڈیو کال کرے گی اور تو اس سے جو مرضی باتیں کرتا پھرے. یہ فحاشی، یہ علانیہ زنا کون پھیلا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج ہمیں فکر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کون ذمہ دار؟ پہلے جڑ پکڑو اس کی. یہ فحاشی پھیلی پہلے دن سے، جب سے یہ ہماری قوم بے حس کس چیز نے کیا، یہ فحاشی پھیلائی گئی. یہ بیج کس نے بویا، یہ شروع گناہ کہاں سے ہوا؟ جب فحاشی پھیلی، یہ علانیہ زنا دکھایا گیا، سامنے لا کر لڑکیاں کھڑی کر کے. یہ نئے ایپ، ان کو پکڑ دکڑ کرنے والا کوئی نہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان وہ کچہری میں کھڑا ہے، عدالت کے باہر کھڑا ہے اور رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بیگو نے میری لائف تباہ کر دی. میری بیوی جو ہے وہ بیگو پر آتی ہے اور اس کو اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں. میں رکشہ ڈرائیور ہوں، میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا. وہ کہتی ہے اگر تم کہتے ہو کہ اس کو بند کر دو، بند میں اسی شرط پہ کروں گی جتنے مجھے بیگو سے مل رہے ہیں اتنے پیسے لا کر دو. اسلام نے ہمیں غیرت سکھائی ہے، غیرت مند مسلمان بنو، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم یہ نہیں چلنے دیں گے. یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے. اس میں ایسے فحاشی جو علانیہ یہ فحاشی ہے، یہ ہم انشاءاللہ چلنے نہیں دیں گے. یہ کبھی کس نام سے میرے ملک میں فحاشی پھیلائی گئی. میرے ملک کے اٹھتے نوجوان کے دماغ میں یہ بات فحاشی ڈال دی گئی اور پھر یہ ساری چیزیں اس کو موبائل کی سکرین پر دکھا کر اب وہ گناہ کی طرف اس کو چلایا جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں جی یہ گناہ عام کیوں ہو رہا ہے، یہ فحاشی بڑھ کیوں رہی ہے، یہ جو کیسز ہیں یہ زیادہ کیوں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فحاشی کو سامنے لائے اور عام کیا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام نے ہماری تربیت شروع دن سے کی تھی. قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر پرسکون زندگی چاہتے ہو تو کیا کرو، مردوں سے کہا اپنی جو نظریں ہیں حیا پیدا کر لو، ان میں نظریں جھکا کے چلو. اور عورتوں کو پھر حکم دیا، پہلے مردوں کو روکا پھر عورتوں کو حکم دیا کہ جب گھروں سے نکلو پردہ اوڑھ کے نکلو. وجہ کیا؟ اللہ پردہ عورتیں ہی کیوں اوڑھیں، اس کی وجہ اور سبب فرمایا پتہ چلے یہ پردے والی عورت ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے جس نے پردہ کیا ہے وہ عام عورت نہیں، وہ خاندانی عورت ہے. اسلام نے پہلے ہمیں سکھایا، حیا پیدا کیا،
مرد کو کہا اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر لو، عورت سے کہا پردہ کر کے نکلو، تم یہ مانو گے، اسلام کے طریقے پر چلو گے، مرد بھی محفوظ ہے، عورت بھی محفوظ ہے۔ حضرات آج یہ جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے، جتنے بکاتے، جتنے لیٹر، یہ جتنے گھروں کے گھیرے، سکولوں کالجز پر ڈیرے، یہ بدماشیاں، یہ عیاشیاں، یہ کھلے گریبان، جومتی بائی کے ٹکراتے نوجوان کس بات کا نتیجہ ہیں؟ ہم نے فلا یوزین کے جملے کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم جو ہیں اپنی بنائی ہوئی باتوں کے پیچھے لگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو ہے ہمارے مسلمانوں نے ہمارے ملک میں عزتیں بک رہی ہیں، اس کی وجہ اور سبب ہم خود ہیں۔ آئیں مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ان چیزوں کو جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسلام نے ہمیں غیرت سکھائی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو غیرت سکھانی ہے۔ سیدہ عائشہ بھتیجی آئی، سر پہ باریک دوپٹہ ہے، اتار کے دوسرا دیا، اس کو پھاڑ دیا باریک دوپٹے کو۔ جب اس طرح کا ماحول ہم اپنے بچوں میں پیدا کریں گے، ہم اپنے بچوں کو غیرت سکھائیں گے، وہ بڑے ہو کر بھی غیرت مند بنیں گے۔ اس لیے اس فحاشی کے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر آواز اٹھائیں گے۔ یہ جو فحاشی کے ایپ بنے ہیں، جو فحاشی تمہیں دکھاتے ہیں، جو کہتے ہیں تمہارے بیڈ روم تک تمہیں فحاشی فراہم کرتے ہیں، ان کو ہم نے انشاءاللہ روکنا ہے۔ بہت ساری ویب سائٹس جو پاکستان میں الاؤ نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح ان کو بھی کیا جائے کہ یہ پاکستان میں الاؤ نہ ہو، پاکستان میں یہ چیز اس کو بند کیا جائے، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس میں وہی چیزیں چلیں گی، وہی طریقہ کار چلے گا جو اسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر طریقہ اسلام کے خلاف ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور ہماری مدد کرے، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم